بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفیس انفارمیٹو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ اور یہ روزے کے حوالے سے دوسری حدیث پاک ہے، اس کو دوسروں تک شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کیا کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2706 میں، جبکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے، اگر کوئی روزے سے ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ کہ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کی جزا پا کر خوش ہوگا۔ ان دونوں حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگرچہ تمام عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، مگر خاص کر روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس لیے منسوب کیا ہے کہ تاکہ روزے کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ ہو۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے بندہ گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے، اور روزہ بندے کو گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے، اور وہ گناہوں سے بچانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اور روزے دار کے منہ کی خوشبو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بو پیدا ہوتی ہے بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے، نہ یہ کہ آپ منہ صاف نہ کریں اور اس کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہو وہ نہیں، بلکہ بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے جو منہ میں خاص قسم کی بو پیدا ہوتی ہے، اس بو کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ خوشبو اللہ کی نظر میں ہے۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں جب شام کے وقت افطار کے وقت بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، اس بھوک اور پیاس کے عالم میں جب افطار کرتے ہیں تو انہیں جو خوشی حاصل ہوتی ہے، یقیناً وہ کوئی سچا روزے دار ہی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور خاص کر وہ خوشی جو آخرت میں ملنے والی ہے، ایک روزے دار کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اور روزے دار جب اپنے رب کا دیدار کرے گا، اس دیدار میں، رب کے دیدار میں جو خوشی حاصل ہوگی، اس کا دنیا کے کسی نعمت پر بھی اور جنت کے کسی دوسرے نعمت پر بھی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نعمت کو پا کر بندہ کتنا خوش ہوگا، جتنا خوشی اللہ تعالیٰ کے دیدار میں حاصل ہوگی، جو خوشی حاصل ہوگی وہ کسی اور نعمت میں وہ خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔